بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات آپ کے لیے ہیں جی، اور خاص طور پہ لاہور سے بھی ہیں۔ اس وقت مراسلہ حکومت میں سب سے زیادہ پریشان جو نظر آ رہے ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک جاتی عمرہ اور دوسرے رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو کس چیز کا خوف ہے، اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب گورنر راج لگایا جائے، اور کابینہ کے اجلاس میں وہ گورنر راج لگانے کے لیے ہوم ورک فائل ورک مکمل کر کے گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، اور پھر عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے برملا کہا بھی کہ جناب ہمیں فل سپورٹ دیں اور ہم عمران خان کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن نہ تو عمران خان کو گرفتار کر سکے اور نہ ہی چودھری پرویز الہی صاحب کو کچھ کہہ سکے۔ اور جس طریقے سے پنجاب پولیس گئی تھی اسمبلی میں، تو اب آخر مسائل کیا ہیں؟ اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے اگر داخلے پر پابندی لگائی گئی تو فوری طور پہ گورنر راج لگانے کا جواز پیدا ہو جائے گا؟ یہ بات نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس اور دو تین چیزیں چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس ایسی ہیں کہ وہ جب چاہیں رانا ثناء اللہ صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب پہ پابندی بھی نہیں لگے گی پنجاب میں داخلے پر، لیکن رانا ثناء صاحب خود ہی نہیں جائیں گے پنجاب میں۔ یہ ایک اہم ترین بات ہے جس پہ ہوم ورک تقریباً کیا جا رہا ہے یا مکمل ہو چکا ہے یوں کہہ لیں، لیکن پہلے سے چیزیں موجود تھیں، اس لیے کیونکہ عطا تارڑ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے 25 مئی کو بھی، اور اس کے بعد ضمنی الیکشن والے دن بھی۔ تو ہو کیا رہا، میں یہ آپ کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل بتاتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ پریشان رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور دوسرے عطا تارڑ صاحب ہیں۔ یہ چیز اسی دوران ایک خبر آئی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی گفتگو ہوئی ہے وزیر اعظم سابق عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ان کے درمیان بھی کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن سانحہ ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ کافی عرصے سے پینڈنگ چلا آ رہا ہے، اور اس کے جو مرکزی ملزمان ہیں وہ بچتے آ رہے ہیں۔ مرکزی ملزمان، یہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا تھا اس پہ FIR درج نہیں ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جب آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی دھرنے کے دوران، تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی، اور ان کی مداخلت پہ FIR درج کروائی گئی تھی، اور ایک استغاثہ دائر کرنے کا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو مشورہ دیا تھا، وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے دیا تھا کہ آپ ایک استغاثہ دائر کر دیں، اور یہ استغاثہ جو ہے وہ کسی بھی وقت ان کے گلے میں پھندا ڈال سکتا ہے۔ تو سانحہ ماڈل ٹاؤن ابھی تک موجود ہے اور زندہ و جاوید ہے، اور اس کے ملزمان جو ہیں وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اس دوران پھر ایک اور ہوا کہ جنرل راحیل شریف صاحب کے جانے کے بعد پھر ایک اور اہم ترین افسر تھے، اور اس وقت بھی وہ اہم ترین عہدے پہ فائز ہیں۔ وہ جو تھے ان کا بنیادی طور پہ رول تھا، کیونکہ اگر یہ سب پکڑے جاتے تھے تو پھر انہوں نے بھی گرفتار ہونا تھا، تگڑے بیوروکریٹ تھے، لیکن وہ بچتے رہے اور ان کو بچایا جاتا رہا، اور ان کی وجہ سے یہ سارے بچتے رہے۔ اب جو چیز ہو رہی ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے معاملے کو لے کے آگے بڑھا جا رہا ہے، اور ماڈل ٹاؤن سانحہ ماڈل ٹاؤن میں پنجاب حکومت جو ہے اس پہ خاص طور پہ توجہ دے رہی ہے، اور اس کو تھوڑا سا، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت وزیر قانون اور وزیر داخلہ پنجاب تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا، اور علی باقر نجفی صاحب کی جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی رپورٹ بھی موجود ہے، اور اس کے بعد بھی دوبارہ بھی سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، لیکن وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ وہ بات آگے کیوں نہیں بڑھ سکی تھی؟ اس میں بھی ایک اعلیٰ ترین شخصیت جو ہیں وہ انوالو تھیں، اور وہ انٹروین کرتی تھیں، اور وہ اپنے کیا کہنا چاہیے اپنے بیڈ میٹ کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ ہوتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں جی۔ اب ذرا تھوڑا سا معاملہ بدل گیا ہے، اور اب ہونے جا رہا ہے ماڈل ٹاؤن سانحہ ماڈل ٹاؤن دوبارہ زندہ، اور کسی بھی وقت اگر اس پہ کام ہو گیا تو پھر رانا صاحب جو ہیں پنجاب میں ان کو گرفتار کیا جا سکے گا، اور وہ پنجاب گورنمنٹ کی ثوابدید ہے اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مدعیان کی ثوابدید ہوگی۔ اگر تو وہ چیزیں سیٹ ہو گئیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر یہ معاملہ رہے گا۔ پولیس جو ہے پنجاب پولیس، میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے واپس لی جا رہی ہے، یہ بھی ایک آج پہلا دن ہو جائے گا۔ اس کے بعد کچھ اور خبریں، اور دوسری خبر ہے جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ۔
जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ नज़रसानी की अपील जो है वो फेडरल कैबिनेट ने फैसला किया कि वो वापस ली जाए, और जो रेफरेंस फाइल किया गया था वो भी आज खुद गैर मौसर हो जाएगा, और क्योंकि पहले भी फैसला आ चुका है लेकिन रिव्यू फाइल की गई है। अब ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया गया है, ये किसको मैसेज दिया जा रहा है, ये ज़रा गौर करने की बात है, क्योंकि असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब दोनों ही ये बात बता चुके हैं कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस है वो हुकूमत की विल पे नहीं था, बल्कि फ़रोग नसीम साहब उस वक्त के वज़ीर कानून लेकर आए थे और उन्होंने ये फ़ाइल किया था, और वही इसको आर्गू भी करते रहे। इस्तीफ़ा दे के लॉ मिनिस्टर इस्तीफ़ा दिया, गए आर्गू किया, फिर वापस आके वज़ीर कानून बन गए। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस किसने फ़ाइल किया था, असद उमर साहब बता चुके हैं, फवाद चौधरी साहब बता चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब शहबाज हुकूमत जो है वो इनफैक्ट न्यूट्रल्स को मैसेज दे रहे हैं कि जनाब हमारी अगर कोई थी भी अंडरस्टैंडिंग तो वो ख़त्म, अब हम वो काम करेंगे जिसमें आपके मफादात को भी नुकसान पहुँचेगा। लिहाजा जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले में भी यही एक्ट किया जा रहा है, और उसमें भी मलबा तो डालने की कोशिश की गई थी इमरान खान साहब पे, तो इमरान खान साहब खुद भी ये बता चुके हैं कि जनाब ये फ़रोग नसीम साहब लेके आए थे, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं था। और उसका जस्टिस काजी फाइज साहब के बैकग्राउंड, ये सारे रेफरेंस का बैकग्राउंड जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, ख़बरों में उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और जस्टिस फाइज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनना है। कब बनना है, ये सितंबर 2023 में, अगले साल सितंबर में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। तो ये चीज़ें ज़रा जहन में रखिएगा। और जो इस वक्त एक और कोशिश की जा रही है वो है कि सो मोटो का इख्तियार लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वो 5 सीनियर मोस्ट जजेस को दे दिया जाए। तो ये जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस को देना है इख्तियार सो मोटो का, और फिर सीनियर मोस्ट 5 जजेस ही सुना करेंगे। पहली बात यह है कि इसमें बहुत तरमीम करनी पड़ेगी जो इनके पास नहीं है। और अगली बात यह है कि जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब ने तो सितंबर में रिटायर हो जाना है अगले साल, तो उसके बाद फ़ायदा किसको होगा, ये तो फिर आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान के इख्तियारात पे कदगन लग रही है। तो ये शहबाज शरीफ साहब वफाकी हुकूमत की समझ नहीं आ रही कि एक तरफ एक मैसेज दे रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरा मैसेज दे रहे हैं। तो ये भी ज़रा थोड़ा सा आने वाले दिनों में, ये बड़ी दिलचस्प गेम है, इसके पीछे भी ये भी चीज़ें सामने आएंगी कि अंदाज़ा होगा कि जनाब होने क्या जा रहा है। तो इसके साथ साथ कुछ और ख़बर भी, और वो है कि पंजाब में अब डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी उनको भी फारिग किया जा रहा है, और उनके खिलाफ तहरीक आदम एतमाद आएगी, और वो वोटिंग होगी सीक्रेट, और सीक्रेट वोटिंग में वोट निकलेंगे ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत सारे MPs जो हैं वो देंगे डिप्टी स्पीकर के लिए भी और स्पीकर के लिए भी PTI के उम्मीदवार को वोटिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मज़े की हैं। स्पीकर भी नए आ रहे हैं, सब्तान खान होंगे, और डिप्टी स्पीकर भी नए आ रहे हैं। इस तरीके से मज़ारी साहब जो हैं, दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उनको रूलिंग जो है वो ले बैठी। उसकी रीज़न ये है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को किसने PTI को ये यकीन दहानी करवाई थी कि जनाब मैं बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक करूँगा और कोई 2 नंबरी नहीं करूँगा। और इमरान खान साहब को भी ये बता दिया गया था कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो हैं वो राह रास्त पर आ गए हैं और आज वो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन 2 घंटे की जो इजलास ताख़ीर से शुरू हुआ था पंजाब असम्बली का, तो उस दौरान कुछ मामलात तय पाए गए, और वो मामलात जरदारी साहब के और मज़ारी साहब के दरमियान थे, और जरदारी साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब के दरमियान थे। उनके कुछ फुटप्रिंट्स मिल गए हैं, कुछ खुरे मिल गए हैं, और उस वक्त कौन सा किरदार था जो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये सारा प्लान कर रहा था, और वो सारी की सारी प्लानिंग कर रहा था, चीज़ों को मैनेज कर रहा था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जीत ना पाए
اور تخت لاہور بچ جائے، اس کردار کا بھی پتہ چل گیا ہے، اور اس کردار کے بارے میں بھی آنے والے چند دنوں میں وہ چیز بھی سامنے آ جائے گی اور اس کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے یہ ساری چیزیں، کیونکہ ایک طرف کہا جا رہا تھا کہ ہم بالکل ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق ہوگی اور کوئی تیسرا اس میں مداخلت نہیں کرے گا، یہ پولیٹیکل پلیئرز کا میچ ہے، پولیٹیکل پلیئرز کھیلیں گے اور جو بھی رولز آف گیمز ہیں وہ آپس میں طے کریں گے۔ اس ایک طرف ان کو اعتماد دیا جا رہا تھا چودھری پرویز الہی صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن دوسری جانب یہ چیزیں تیار کی جا رہی تھیں، اور اسی لیے جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب اپنے ممبرز کو لے کے ٹائم پہ پہنچ چکے تھے پنجاب اسمبلی میں، لیکن جو اس دوران یہ بھی تھا کہ کچھ ایم پی ایز کو غائب کر دیا جائے گا، اور پنجاب پولیس بھی اس لیے بلائی گئی تھی کہ ایک حملہ ٹائپ چیز ہوگی اور ہلہ گلہ ہوگا، اور اس ہلے گلے میں 2-4 ایم پی ایز جو ہے نا وہ سلپ کروا دیے جائیں گے، لیکن وہ ہائی کورٹ نے اس دن لاہور ہائی کورٹ نے وہ سارے کا سارا پلان ناکام بنا دیا۔ تو ایک طرف یہ کیا جا رہا تھا، دوسری طرف کیا جا رہا، اسی لیے پاکستان مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے 186 ارکان ایوان میں آ کے ٹائم سے پہلے آ کے بیٹھ گئے تھے، اور تاخیر سے کون پہنچا؟ مسلم لیگ نواز پہنچی تھی اور ان کے اتحادی پہنچے تھے۔ تو یہ اس دن کی بڑی دلچسپ چیز ہے، جیسے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کچھ پراسرار قسم کے واقعات ہوئے اور ٹیلی فونک رابطے ہوئے اور میسنجرز ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، یہی میسنجرز جو ہیں یہ اس دن بھی دوڑ رہے تھے، اور اسی دن پھر یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ والی چیزیں مینیج کی گئیں کہ جناب اقتدار ان کو نہیں جانا چاہیے، تخت لاہور ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ ناکام بنایا، اور جس کے پاس عددی اکثریت تھی جمہوریت کے اصولوں کے مطابق چودھری پرویز الہی کو حوالے کر دی گئی۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی، اور خاص طور پہ کچھ اور بھی 1-2 چیزیں ہیں تو وہ بھی ابھی بتا دیتا ہوں جی۔ ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں رائے طاہر، ان کو کیا گیا ہے فارغ اور ان کو نیکٹا میں لے آئے ہیں۔ تو اب جو مزید ڈیٹیلز آئی ہیں رائے طاہر صاحب کو، ایک تو ان سے کچھ غلط کام کروانے کے لیے کہا جا رہا تھا، ایک تو اپنے مقدمات صاف کروانے کے لیے کہا جا رہا تھا، اور دوسرا ان سے کہا جا رہا تھا کہ جو توشہ خانہ اور عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف، ان سب کے خلاف جلدی جلدی مقدمات درج کریں اور ایف آئی آر درج کریں اور ان کے خلاف کیس تیار کریں اور تیار کر کے فوراً سبمٹ کریں۔ تو رائے طاہر صاحب نے ایسا کرنے سے معذرت کر لی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو چیز بنتی نہیں، جو کیس بنتا نہیں، وہ میں کیسے کر لوں، کیونکہ جواب دہ ان کو ہونا پڑنا تھا، جو پولیٹیکل فیس ہیں وہ تو سامنے نہیں آنے تھے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں جی، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔